آج جو قصہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں یہ ہے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کا۔ تو چلیں بڑھتے ہیں قصے کی طرف۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی و بربادی کے بعد سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ قوم مدین کے واقعے کو بیان کرتا ہے اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی خدا اس کے بغیر۔ بے شک آ گئی ہے تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، تو پورا کرو، ناپ تولو اور نہ گھٹا کرو دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ فساد برپا کرو زمین میں۔ اس کی اصلاح کے بعد یہ بہتر ہے تمہارے لیے کہ اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور مت بیٹھا کرو راستوں پر کہ ڈرا رہے تمہیں کوئی راہ گیروں کو۔ اہل مدین عرب تھے۔ اہل مدین عرب قوم تھے جو اطراف شام میں ارض المان کے قریب ایک بستی مدین میں رہائش پذیر تھے۔ یہ علاقہ حجاز مقدس سے ملتا ہے اور بحیرہ قوم لوط کے بالکل قریب پڑتا ہے۔ اہل مدین کا عرصہ بھی قوم لوط کے بالکل قریب کا ہے۔ دراصل مدین کی وجہ تسمیہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا سلسلہ نسب میں بھی اختلاف ہے۔ بعض نسب کہتے ہیں شعیب بن یشکر بن لاوی بن یعقوب، بعض کے نزدیک شعیب بن نوبت بن انسا مدینہ ابن ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت شعیب اور حضرت لوط علیہ السلام کا تعلق۔ بعض لوگوں کے نزدیک حضرت شعیب علیہ السلام کی دادی اور بعض کے نزدیک آپ کی والدہ ماجدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت فرمائی اور انہی کے ساتھ دمشق تشریف لے گئے۔ حتیب الانبیاء۔ بعض اسلاف حضرت شعیب علیہ السلام کو حتیب الانبیاء کے لقب سے موسوم کرتے ہیں، یعنی آپ علیہ السلام نہایت فصیح و بلیغ گفتگو فرماتے تھے، اور جب اپنی قوم کو تبلیغ فرماتے اور ایمان برسالت کی تلقین کرتے تو عبارت نہایت ہی بلند اور معنی خیز ہوتی۔ اہل مدین کی خرافات۔ اہل مدین کافر تھے اور ڈاکہ زنی ان کا روز کا معمول تھا، اور راہ گیروں کو خوف زدہ رکھتے ایک درخت کی عبادت کرتے جو ایک بہت بڑا درخت تھا جس کے آس پاس گھنا جنگل تھا۔ یہ لوگ معاملات میں تمام لوگوں سے برے تھے۔ ناپ تول میں کمی ان کی طبیعت ثانیہ بن چکی تھی۔ وہ کسی صورت بھی ڈنڈی مارنے سے باز نہیں آتے تھے۔ جب دیتے تو کم دیتے تو زیادہ ہتھیانے کی کوشش کرتے، لوگوں کو ناقص چیزیں دیتے لیکن رقم عمدہ مال کی لے لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انہیں میں سے اپنا رسول بھیجا جن کا اسم گرامی حضرت شعیب علیہ السلام ہے۔ آپ نے انہیں عبادت خداوندی کی طرف بلایا اور انہیں بتایا کہ معبود صرف ایک ہی ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ آپ نے انہیں تلقین فرمائی کہ یہ بری حرکتیں چھوڑ دو، لوگوں کو لوٹنا اور انہیں مختلف طریقوں سے مالی پریشانیوں میں مبتلا کرنا چھوڑ دو۔ آپ کی وعظ و تلقین سے کچھ لوگ تو راہ راست پر آ گئے لیکن اکثر کافر ہی رہے، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں تمہارا کوئی خدا اس کے بغیر۔ بے شک آ گئی تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، یعنی میرے پاس اپنا پیغام کی حقانیت کے لیے برہان قاطع ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، تو پورا کرو ناپ اور تول کو، اور نہ گھٹا کرو دو لوگوں کو ان کی چیزوں، اور نہ فساد برپا کرو زمین میں ان کی اصلاح کے بعد۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ عدل و انصاف سے کام لو، اور منع فرمایا کہ ظلم و زیادتی کے طریقے چھوڑ دو۔ آپ نے انہیں دھمکی دی اور تنبیہ فرمائی کہ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور مت بیٹھا کرو راستوں پر۔ قوم کا مذاق اڑانا۔ قوم نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نمازیں تمہیں حکم دیتی ہیں کہ ہم چھوڑ دیں جن کی عبادت کیا کرتے ہیں ہمارے باپ دادا؟ یہ نہ تصرف کریں اپنے مالوں میں جیسے ہم چاہیں۔
بس تم ہی ایک دانا اور نیک چلن رہ گئے ہو۔ انہوں نے حقارت کے لہجے میں کہا، کیا یہ نماز جو تم پڑھتے ہو تمہیں حکم دیتی ہے کہ تم ہمیں یک درخت کی عبادت سے روکتے ہو اور اپنے آباء و اجداد کے مذہب اور معبودوں کو ترک کرنے کی تلقین کرتے ہو؟ کیا ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنے معاملات کو نہ انجام دیں؟ تمہارے کہنے سے کیا کاروباری تجربات کو کام میں لانا چھوڑ دیں، اگرچہ ہمیں کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے؟ آپ نے کہا، اے میری قوم، بھلا یہ بتاؤ، اگر میں روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے اور اس نے عطا بھی کی ہو مجھے اپنی جناب سے عمدہ روزی، اور میں بھی نہیں چاہتا مگر تمہاری اصلاح اور درستی جہاں تک میرا بس ہے، اور نہیں ہے میرا راہ پانا مگر اللہ تعالیٰ کی امداد سے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ خشیت الہی میں رونا۔ سفیان ثوری اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی نظر کمزور تھی، اس لیے انہوں نے کہا تو ہم میں کمزور ہے۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام محبت خداوندی میں اتنے روئے کہ بینائی جاتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر سے قوت بینائی عطا فرمائی۔ اے شعیب، کیا تم جہنم کے خوف سے روتے ہو یا جنت کے شوق میں آفگاہ کرتے ہو؟ آپ نے عرض کیا، نہ میں جہنم کے خوف سے روتا ہوں اور نہ جنت کی محبت میں آزاری کرتا ہوں، بلکہ میں تو تیری محبت میں آنسو بہاتا ہوں۔ جب میں دیدار سے شاد کام ہو لوں گا تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اے شعیب، میری ملاقات تمہیں مبارک ہو، اسی لیے میں تیری خدمت پر اپنے کلیم موسیٰ ابن عمران کو مأمور کیا ہے۔ سورہ فصلت کی آیت۔ اور ہر دھرمیوں نے کہا، ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں اس بات سے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں، اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کافروں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، اور بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھے کہ تو ہم میں سے بہت کمزور ہے۔ اگر تمہارے کنبے کا لحاظ نہ ہوتا، خاندان جو مشکل وقت میں انسان کا ساتھ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، کیا میرا کنبہ زیادہ معزز ہے تمہارے نزدیک اللہ سے؟ یعنی تم میرے قبیلے سے حائف ہو اور تمہیں میرے کنبے کا تو بہت لحاظ ہے اور اس وجہ سے تم میرے ساتھ رعایت برت رہے ہو، لیکن کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی خوف نہیں؟ تمہیں میرا کچھ لحاظ نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کیا میرا کنبہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ معزز ہے؟ اور تم نے ڈال دیا ہے اسے پس پشت، یعنی اللہ سے تم نے مکمل روگرانی کر لی ہے۔ کہنے لگے، وہ سردار جو غرور و تکبر کیا کرتے تھے ان شعیب کی قوم سے، یا تو ہم نکال کر رہے ہیں تمہیں اے شعیب، اور جو ایمان لائے تمہارے ساتھ اپنی بستی سے، یا تمہیں لوٹ آنا ہوگا ہماری ملت میں۔ شعیب نے کہا، اگرچہ ہم اس کو ناپسند بھی کرتے ہیں، پھر تو ہم نے ضرور بہتان باندھا اللہ تعالیٰ پر جھوٹا، اگر ہم لوٹ آئیں تمہارے دین میں اس کے بعد کہ جب نجات دے دی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس سے، اور تمہیں اور نہیں کوئی وجہ ہمارے لیے کہ ہم لوٹ آئیں اس میں مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ جو پروردگار ہے ہمارا، گھیرے ہوئے ہے ہمارا رب ہر چیز کو اپنے علم سے، صرف اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ زلزلے کی تباہ کاریاں۔ پھر پکڑ لیا انہیں زلزلے نے تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل گرے پڑے تھے۔ سورۃ الاعراف میں مذکور ہے کہ انہیں زلزلے نے آ لیا، یعنی زمین کانپ اٹھی اور اس قدر زور کے جھٹکے آئے کہ ان کی روحیں ان کے جسموں کا ساتھ چھوڑ گئیں، اور اس بستی کے جانور جو ہے وہ ریزہ ریزہ بن کر رہ گئے۔ سب زندگیاں ختم ہو گئیں اور منہ کے بل گر گئیں، نہ کسی میں زندگی کی رمق تھی، نہ کہیں حواس باقی تھے اور نہ کوئی حرکت نظر آتی تھی، سب جاندار فنا کی نیند سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب پر طرح طرح کے عذاب اور ہلاکتیں نازل کیں، انہیں بیک وقت کئی بلا اور مصیبتوں سے دوچار کر دیا۔
وجہ یہ تھی کہ وہ طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شدید زلزلے کے عذاب میں مبتلا فرما دیا جس نے ان سے حرکتیں چھین لیں۔ ایک لرزہ حس چیخ برپا کی جس نے سب آوازوں کو خاموش کر دیا۔ ایک بادل نمودار ہوا جس نے اس کے اطراف و جوانب میں آگ کے شعلے برسا دیے، لیکن مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے سیاق و سباق کے مطابق عذاب کا تذکرہ فرمایا۔ چونکہ سورۃ الاعراف کے قصے میں کافروں نے اللہ تعالیٰ کے نبی اور ان کے پیروکاروں کو للکارا اور دھمکی دی کہ ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے یا تمہیں واپس ہمارے مذہب میں آنا ہوگا۔ تو اسی مناسب سے فرمایا، ارجاف کے مقابلے میں رفیقہ کا ذکر ہے اور ڈرانے دھمکانے کے مقابلے میں خوف و ہراس کی شدت کا ذکر فرمایا ہے۔ صالحین عذاب سے محفوظ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اور ان کے صحابہ کرام کو اس عذاب سے محفوظ رکھا جیسا اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور جب آ پہنچا ہمارا حکم یعنی عذاب تو ہم نے بچا لیا شعیب کو اور انہیں جو ایمان لائے تھے آپ کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے، اور آ لیا ظالموں کو خوفناک کڑک نے۔ تو صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے، گویا کبھی وہ ان میں بستے ہی نہ تھے۔ سنو، ہلاکتہم مدین کے لیے جیسے ہلاک ہو چکے تھے سمود۔ اور کہا ان رئیسوں نے جو کافر تھے ان کی قوم سے کہ اگر تم پیروی کرنے لگو شعیب کی تو یقیناً تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ پھر پکڑ لیا انہیں زلزلے نے، تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل گرے پڑے تھے۔ جن بدبختوں نے جھٹلایا شعیب کو وہ یوں نابود کر دیے گئے گویا کبھی بستے ہی نہ ہوں۔ ان مکانوں میں جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو ہو گئے وہی نقصان اٹھانے والے۔ تباہ شدہ بستی سے خطاب، یعنی اہل مدین کے کافروں کی ہلاکت کے بعد آپ علیہ السلام نے ان کی برباد شدہ بستی سے یہ کہتے ہوئے منہ پھیر لیا، یعنی میں نے اپنا فرض پورا کر دیا اور میں نے اللہ تعالیٰ کا حکم باحکم کاست پہنچا دیا، اور میں نے تمہاری ہدایت کے لیے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی۔ میں تمہیں بار بار نصیحتیں کرتا رہا لیکن میری نصیحتوں نے تمہیں کچھ نفع نہیں دیا، کیونکہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر تو اللہ ہی لگا سکتا ہے۔ میں تو اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، میں نے اپنا فرض ادا کرنا تھا تو کر دیا، تم نے مجھے جھٹلایا، اس لیے تم پہ یہ عذاب آ گرا، اور مجھے تمہاری ہلاکت پر کوئی افسوس نہیں، کیونکہ تم نے میری نصیحت پر کان نہیں دھرے اور رسوائی کے دن سے خائف نہیں ہوئے۔ اس لیے فرمایا، میں کیوں کر غم کروں ایک ایسی قوم پر جنہوں نے حق سے آنکھیں بند کر لی۔